السلام علیکم عاقل بھائی، سب خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام کہ یہ جو میں آپ کو جو لنک بھیجا ہوں تو یہ 7 منٹ کا ویڈیو ہے، تو اس میں آپ 4 منٹ سے سنیے گا. تو ہمارے ہندوستان کے بہت ہی مشہور اور معروف سلفی عالم ہیں محمد رحمانی ثنابنی حفظہ اللہ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ جو ہے مودودی فکر اور جماعت اسلامی فکر سے متاثر ہے، اور ان کا جو ہے کئی ویڈیو، محاضرات اور لیکچر میں اس بات کی وضاحت بھی صراحت کر چکی ہے کہ وہ مودودی اور فلاں سے استفادہ کرتی ہے. اور دوسرا انہوں نے اسی ویڈیو میں کہا ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے بہت سارے مسائل جو ہے منہج سلف یا منہج صحابہ کے مطابق نہیں ہوتا ہے، بلکہ عقلانی، اخوانی اور جماعت اسلامی کی جو ہے عکاسی کرتی ہے. تو ایسے لوگوں کو لیے دینی رہنمائی کے لیے سننا صحیح نہیں ہے. تو برائے مہربانی وضاحت کروا دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ماشاءاللہ بہت دین کا بھی بہت اچھا ماشاءاللہ کام کر رہی ہے، اور ان کی وجہ سے عورتوں میں ایک دینی رجحان بھی پیدا ہوا ہے، بیداری ہے. لیکن ان کی بہت ہے. اور ان کے جو والد جو تھے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے، وہ بھی جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے. تو برائے مہربانی تھوڑا وضاحت فرما دے کہ کیا یہ بات صحیح ہے جو محمد رحمانی ثنابنی مدنی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب. اس سے پہلے کیونکہ سائل مجھ سے مخاطب ہے اور میری رائے جاننا چاہتا ہے، اس سے پہلے کہ میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں، اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی سے. ہم دینی ماحول میں اگر ٹالرنس لیول کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور عدم برداشت لوگوں کو دکھائیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے اور سلام دعا تک نہیں کرنا پسند کریں گے، تو پھر یہ بتائیے کہ یہ کہاں کی دینداری ہے؟ جناب، آپ کو مجھ سے اختلاف کا حق حاصل ہے، مجھے آپ سے اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن اس بنیاد پر کیا میں آپ کا دشمن ہو گیا یا آپ میرے دشمن ہو گئے؟ نہیں، ہم ایک سماج کا حصہ ہیں، ایک معاشرے کا حصہ ہیں. آپ کی جدوجہد بھی وہی ہے جو میری جدوجہد ہے. میں بھی اس دنیا کو خوبصورت دنیا بنانا چاہتا ہوں، میں بھی قرآن سنت کی شمع روشن کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی میرے خیال سے وہی چاہتے ہوں گے. تو بہرحال عدم برداشت کا مظاہرہ نہ کیجیے، بلکہ ادب اور شائستگی سے اپنے اختلاف کو آپ درج کرا سکتے ہیں. بھائی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے شیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ اخوانی مکتب فکر سے متاثر ہیں. اور ایک ویڈیو سائل نے، جو ندیم صاحب ہیں، ارشد صاحب ہیں گوا سے، انہوں نے بھیجی ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی، وہ بھی آپ کی خدمت میں سنوانا چاہتا ہوں تاکہ اس پر میں تبصرہ صحیح طور پر کر سکوں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ یہ اس کا ٹائٹل ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ اخوانی ہیں، اور یہ ان کی پرانی تقریر ہے جس میں وہ حسن البنا امام کہتی ہوئی. امام حسن البنا کے بارے میں سنا ہے کبھی آپ نے؟ اچھا، یہ امام حسن البنا وہ مکتب فکر جو ہے اخوان المسلمین کے قائد ہیں، اور اس قائد کو یہاں بر صغیر میں اسے جماعت اسلامی نے متعارف کرایا، مولانا مودودی نے متعارف کرایا. اور مولانا مودودی جناب خلافت و ملوکیت آپ نے لکھی تو شیعیت کی کما حقہ آپ نے ترجمانی کر دی. مولانا مودودی کی ترجمانی شیعیت کی ترجمانی کی تھی خلافت و ملوکیت میں. اب وہ انہوں نے خلافت و ملوکیت کی ترجمانی کرنے کے بعد ایک ایسا رجحان امت کو دیا کہ جناب بڑے بڑے لوگ ان سے متاثر ہوئے تھے. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں نا کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے والد بھی اس فکر سے متاثر تھے. جی، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحب کے والد کیا بلکہ سعودی عرب نے اب اس فکر پر پابندی لگائی ہے، لیکن سعودی عرب بھی کسی زمانے میں انہیں امام قرار دے چکا تھا. جی ہاں، انہیں کنگ فیصل ایوارڈ دیا گیا مولانا مودودی کو. اور جب میں 92-93 میں جدہ میں آیا ہوں تو اس زمانے میں جالیات کے دفاتر میں ان کی تفاسیر اور ان کی کتابیں بھری پڑی تھیں. لیکن اللہ جزائے خیر دے ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے فرزند محمد بن سلمان حفظہم اللہ کو، کہ انہوں نے اس فکر سے سعودی عرب کو پاک کرنے کے لیے اجباری طور پر علماء کو مجبور کیا.
کہا کہ آپ اس کی خطرناکی سے اور تبلیغی جماعت کی خطرناکی سے لوگوں کو متنبہ کریں گے، اور منبر رسول پر، حرم اور دیگر مقامات پر، تمام مساجد میں سعودی عرب کی، ان پر خطبات ہوئے اور بتایا گیا کہ یہ منحرف فکر ہے جو کہ حسن البنا اور یا مولانا مودودی کی جماعت اسلامی کی فکر ہے۔ تو اس فکر کو منحرف فکر کئی ممالک نے قرار دیا ہے، کئی علماء اس کے خلاف بولتے بھی رہتے ہیں، اور فضیلت شیخ محمد رحمانی نے جس طرز پر یہ گفتگو کی ہے، بہرحال وہ اگر اس گفتگو کو سننے کے بعد وہ لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں تو فرحت ہاشمی صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، سنیے۔ کس نے سنا ہے؟ امام حسن البنا۔ افسوس یہ کہ صرف چند ہاتھ کھڑے۔ اب یہاں افسوس یہ ہے کہ صرف چند ہاتھ کھڑے ہیں۔ اس طرز گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرحت ہاشمی صاحبہ یہ جو لفظ افسوس استعمال کیا ہے، یہ بہرحال یہ موقف غیر درست ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں فرحت ہاشمی صاحبہ حق پر نہیں ہے، اس بات کا میں اعتراف کرتا ہوں، اور اس کی بنیاد پر اگر یہ کہا جائے کہ ان کی دوسری جو خدمات ہیں ان کو بھی نکار دیں تو یہ غیر مناسب ہوگا۔ یہ میں نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی کوئی متبادل چیز، مولانا محمد رحمانی ایک بڑے مدرسے کے بڑے ذمہ دار عہدے پر فائز ہیں اور ان کے تحت بہت خواتین کے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن کیا اس کا سبسٹیوٹ ان کے مدرسوں نے ہندوستان میں یا بر صغیر میں کسی خاتون کو پیش کرایا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی بچیاں تو نکل کر روٹی چولہا سیکتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان کی صلاحیتیں مدرسوں میں کتنے میرے دوست ہیں، ان کی بچیاں وہ ہر سال میں 6-7 مرتبہ مئو جا رہے ہیں، اپنی بچیوں کو لے کر وہاں جاتے تھے، وہاں سے لے کر آتے تھے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مدرسے والوں نے کوئی تیاری نہیں کرائی۔ تو مدارس جو ہمارے کام کر رہے ہیں نا، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے اگر ان کے اندر کچھ یہ سافٹ کارنر پایا جاتا ہے تو یہ بہرحال یہ درست نہیں ہے، اس کو ہم صحیح قرار نہیں دیتے، بلکہ آپ ہی کی اس ویڈیو میں جو شیخ زبیر علی زئی کی گفتگو ہے وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گا۔ مصر میں ایک تحریک تھی اخوان المسلمون۔ اب اس اخوان المسلمین کی جس طرز پر مدح یا اس کی پذیرائی یا اس کی تعریف کر رہی ہیں، یہ بہرحال درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اور یہاں ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ خطا پر ہیں، اور محمد رحمانی صاحب آپ یا ہمارے علماء اس بات کا ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ پر کام کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ہو اگر کوئی غلط فکر کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کو یہ مسئلہ انہوں نے یہاں پر غلط بیان کیا ہے، اس کی اصلاح کر دیجئے۔ تو ان کی اصلاح ہونی چاہیے، نہ کہ ایک جملہ ان کو مجروح کرنے کے لیے پیش کر دیا جائے۔ دیکھیے اس گفتگو میں آپ نے جو ویڈیو بھیجی ہے شیخ زبیر علی زئی کی گفتگو بھی شامل ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ مسلم بردرہڈ اس کے وہ بانی تھے، تو انہوں نے لوگوں کی بہت اچھی تربیت بھی کی، تو انہوں نے اپنے کہ جو شخص بھی ان کی موومنٹ میں شامل ہوگا اس کے اندر یہ اخلاق تو ہوگا ہی ہوگا، یعنی یہ ایکسپیکٹڈ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اب یہ جو بیان کیا ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے، یہ بہرحال محل نظر ہے اور اس کو ہم سراہتے نہیں ہیں، یہ بات تو 100% ہے، اور یہاں ڈاکٹر صاحبہ غلطی پر ہیں۔ شیخ زبیر علی زئی سے کوئی سائل پوچھ رہا ہے فرحت ہاشمی صاحبہ کے بارے میں، تو شیخ زبیر علی زئی کیا کہہ رہے ہیں؟ فرحت ہاشمیہ پاکستان میں جو ہوتی ہے، یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی، وہ الہدا انٹرنیشنل والی، وہ اس کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں؟ اچھا، یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے بارے میں اخوانی اہل حدیث ہیں، یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اہل حدیث دراصل شیخ زبیر علی زئی فرما رہے ہیں کہ ہم بہت سارے مکتب فکر سے جو توبہ کر کے آتے ہیں نا، تو ہمارے دلوں میں سافٹ کارنر رہتا ہے۔ اب سافٹ کارنر کی وجہ سے ہم جڑے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں دیوبندی تھا، دیوبندیت سے سافٹ کارنر ہے میرے ذہن میں، میں بریلوی تھا، بریلویت سے سافٹ کارنر، حالانکہ میں دیوبندیت سے سافٹ کارنر نہیں رکھتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ شیخ معراج ربانی ہیں، وہ بریلوی تھے، آج الحمدللہ
کتنے بریلوی ان کے ہاتھوں پر توبہ کر چکے ہیں. اور میں دیوبندی تھا, میں اس بات کا قائل ہوں کہ میں تو دیوبندیوں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا, جو کہ عقیدہ ہے شیخ صالح الفوزان نے بیان کیا کہ اگر احناف کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, تو اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ موجود ہے اور یہ ایک حنفی کا عقیدہ ہے, دیوبندی کا عقیدہ ہے, تو اس کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی, الا یہ کہ ہم اس کے پیچھے اہل حدیثوں کو کہیں کہ آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ جو سافٹ کارنر ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے نا دیوبندیوں کے عقیدے کی, اس غلط عقیدے کی بنیاد پر ہمیں جس طریقے سے ہم ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ سے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو متنبہ کرنا چاہیے, اسی طریقے سے دیکھیں ان کی یہ جو مدح کی ہے, یہ جو پذیرائی یا یہ جو تعریف بیان کری ہے, وہ قابل یہ درست نہیں ہے, یہ غلط ہے. لیکن اسی طرز پر آپ سعودی عرب کو دیکھیے, سعودی عرب نے کنگ فیصل ایوارڈ دے کر یہاں کے مکاتب جعلیات میں کتابیں بھرمار تھیں, لیکن کیا اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے کہ نہیں مولانا مودودی کی کتابیں بھری پڑی تھی تو اس لیے ہم سعودی عرب کے علماء کی باتیں نہیں سنیں گے؟ سعودی عرب کنگ فہد پرنٹنگ پریس نے دیوبندی مکتب فکر کا ترجمہ قرآن کریم کا شائع کیا, اب اسی پر پابندی لگا کر پھر دوسرے تراجم شائع کرنے شروع کر دیے ہیں. تو پہلی جو ان کی خدمات تھی اس سے توبہ کر لی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے رجوع کر لیا ہے. تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے بھی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد اس فکر سے منسلک تھے, تو ممکن ہے جیسے شیخ زبیر علی سے فرما رہے نا کہ دیوبندیت سے توبہ کر کے سافٹ کارنر ہمارے دل و دماغ میں رہتا ہے کہ ہم دیوبندیوں سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. بریلویت سے توبہ کر لی, لیکن تصوف شاید ابھی بھی کئی ذہنوں سے نہیں نکل پایا ہے. اسی طریقے سے شاید فرحت ہاشمی صاحبہ یا اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے دل و دماغ میں مودودیت کی فکر سے یہ سافٹ کارنر ضرور ہوگا, لیکن کلی طور پر یہ بہرحال اس کو نہیں پسند کرتی ہیں, جو کہ ان کے عقائد اور جو کتابیں یہ پڑھاتی ہیں وہ اقبال کیلانی رحمۃ اللہ, اقبال کیلانی حفظہ اللہ کی کتابیں ہیں, کتاب الصلاۃ, کتاب التوحید وغیرہ پڑھاتی ہیں. بلکہ دیوبند دلی میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں جو کہ ان کے ادارے سے الہدا سے منسلک ہیں, وہ ساری کتابیں ہمارے مکتبے سے خرید کے بانٹتی بھی ہیں اور پڑھاتی بھی ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا ہے کہ فرحت ہاشمی صاحبہ کا یہ بیان بہرحال محل نظر ہے, درست نہیں ہے, یہ موقف بھی درست نہیں ہے ان کا, اور اس موقف کو لے کر ان کی تمام خدمات کو نکار دینا یہ بھی میرے خیال سے درست نہیں ہوگا. میری رائے ہے, آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے. یہ اسی طریقے سے نا کہ جیسے آپ سعودی عرب نے کنگ فیصل ایوارڈ دیا تھا مولانا مودودی کو, اب آپ کہہ رہے ہیں کنگ سعودی عرب کی ہر خدمت کو ہم نکارتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہو گیا؟ تو سعودی عرب نے جو کام کیا تھا وہ بہرحال ایک کام تھا, اور آج صحیح طور پر لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ فکر منحرف فکر ہے جماعت اسلامی کی, اور جمہوریت, خلافت و ملوکیت اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ شیعیت کی انہوں نے ترجمانی کی تھی, اور اس طرز پر جو کہ صحابہ اور خلفائے راشدین پر زبان درازی کرتے ہوں, اس کی میں نہیں سمجھتا. میری خود بلکہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ سے گفتگو ہوئی اس سلسلے میں, تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فکر جو صحابہ اور خلفائے راشدین کی فکر سے متاثر یا ان کو زد پہنچاتی ہے, ان کو زر پہنچاتی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, نہ کہ ہم ان کو سراہتے ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی وہ گفتگو ہے جو کہ شاید پہلے انہوں نے یہ ریکارڈ کر دی ہوگی, اب بعد میں مجھے امید ہے کہ وہ اس کی برات کا بھی اظہار کریں گے اور وہ توبہ بھی کر لیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس منحرف فکر سے جو امام حسن البنا بقول ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے, اس سے علماء اہل حدیث کو چاہیے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لوگوں کو متعارف کرائے, اور اس منحرف فکر سے تعارف کرانے کے بعد لوگوں کو, بلکہ اس کا سبسٹیٹیوٹ بھی ہمیں تیار کرنا چاہیے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ, اللہ نہ کرے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر خواتین کا جو یہ نیٹ ورک ہے بہت بڑا, اس میں بہت خلل پیدا ہو سکتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے مدارس, ہماری خواتین, ہماری بچیاں اس طرز پر گفتگو کرنا سیکھیں گی جیسے کہ فرحت ہاشمی صاحبہ کرتی ہیں. البتہ
سلف صالحین کے منہج پر گامزن رہتے ہوئے. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر معذرت کے ساتھ آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے لیکن ادب اور شائستگی سے. شکریہ آپ کا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.